وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. صدق اللہ العظیم. اسلام وہ شجر نہیں جس نے یوں غذا پائی ہو، صحابہ نے خون دیا پھر چمن اندر بہار آئی. ہے چند محمد چودھویں دا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ سارے تارے نے، ابو بکر عمر عثمان علی سمجھان تو وقت پیارے نے. جنہ آقا دی خدمت کی دیئے خدمت وچ وقت گزارے نے، او سب صحابہ پیارے نے، جنت دے وارث سارے نے. انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگ دوستوں، اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں بہنوں، اسلام دے اندر شہدائے اسلام دا
اسلام دی سر بلندی دے واسطے جو کردار ہے اس نو فراموش نہیں کیتا جا سکتا۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں شہداء دیاں قربانیاں نو فراموش کر کے اپنی اس تاریخ نو بھلا کے کامیابی تے کامرانی دیاں منزلاں طے کرنا، یہ بندہ غلطی دے ہوتے ہیں۔ شہداء دے اندر بڑے بڑے جلیل القدر، بڑے بڑے عظیم المرتبت، بڑے بڑے عظیم الشان، بڑے بڑے صاحب عزت اللہ نے قربانیاں قبول کی دیا۔ انشاءاللہ کوشش کرا گا کہ آن والے ربیع الاول تو پہلے جتنے خطبات ہوں گے 4 یا 5 میرے سے آن گے تو انشاءاللہ شہداء اسلام کا مضمون تساں احباب دے گوش گزار کراں گا۔ بس دعائیں کرنی ہے کہ اللہ قرآن و سنت دیا باتاں سن سنا کے سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ گھنٹے گھنٹے لمبے بیان، خطاب، واعظ، درس، ساری رات دے لمبے جلسے، اللہ جانتا ہے پہلے انہی سہولتوں اور انہی بیانات نہیں سنتے پر عمل بہت زیادہ سی۔ ہون بیان بڑے سونے ہیں جس سوائے اسی اس مولوی دی تقریر دی غلطیاں کٹن دے اسی اور کچھ نہیں کرتے۔ میں قرآن و سنت دے دلائل کی روشنی کے اندر خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دی شہادت اور انہوں دی فضیلت دے متعلق چند ایک باتاں تو صحباب دے گوش گزار کروں گا۔ دعا کریا جے اللہ انہوں نیکاں یا باتاں سن کے اللہ سانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ذوالنورین کے لفظ نام کے ساتھے اس بر صغیر ایشیا تو مشہور ہے، اور یاد رکھیں کہ ذوالنورین کا لفظ کسی بھی معتبر کتاب قرآن مجید یا حدیث مصطفیٰ تو نہیں ملتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات دے سردار نبی دے 2 داماد نے، پیارے پیغمبر آقا علیہ السلام سونی سرکار دے بڑے ہی لاڈلے اور چہیتے صحابی نے۔ اس دی مثال تسی انج لے لو کہ عربی دی ایک بڑی معتبر کتاب ہے، اس اندر لکھیا ہے کہ مدینے کے اندر یہ محاورہ اور لفظ مشہور سی، جب کوئی بچہ روندا سی نا ورچدہ نہیں دا، آنکھیں نہیں لگدا، بچہ روندا ہے تنگ کردا ہے، ماں انہوں لاڑ کر دیئے نالے سینے لاندی نالے کہتے میرے بچیا چپ ہو جا، میں تیرے نال اینا پیار کرنی ہے جنہ محمد رسول اللہ عثمان نال پیار کرنے سے، یعنی کہ دنیا دے واسطے ضرب المثل سی پیار ہے۔ یہ آج 21 تاریخ ہے 22 تاریخ ہے، اسلامی 21 ہے، آپ 21 ادھر آ رہا ہے، 23 کا مسیح سے مارنا ہے، انگریزاں دی ہے نا، ساتھی ہے 21 اسلام دی، یعنی کہ 21 ذوالحجہ 18 ذوالحجہ یوم شہادت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 18 ذوالحجہ اس مطابقت میں پہلا مضمون ہے رکھیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرا برا عثمان ماشاءاللہ راجہ جنگ تو آئے بھی عثمان ہی ہے، یہ راجہ جنگ تو آیا جمعہ پڑھنے واسطے۔ اللہ میرے ویر کی اوپر کتنا عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آؤ ذرا غور کریا جے، میں جڑی قرآن مجید دیاں آیات پڑھیاں نے نا، یہ آیات دا شان نزول ہے صلح حدیبیہ دے موقع تے جڑی بیعت رضوان ہوئی ہے، نبی دے 1400 صحابہ نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت پہ کردے نے۔ بیعت کس بات دی ہو رہی ہے؟ افواہ پھیلا دیتی ہے منافقاں نے، افواہ پھیلا دیتی کسے پھیلان والے نے، عثمان کو مکے والے شہید کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام میرے نبی نے صحابہ کو وعدہ لا، میرے صحابہ وعدہ کرو جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لواں گے اتھوں واپس نہیں جاواں گے۔ 1400 صحابہ
حضرت عثمان دے خون دا بدلہ لینے واسطے تیار ہو گئے. جدو انہاں نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھیے اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ دا ہاتھ انہاں سارے دے ہاتھ تے آ. سونیا میں نصاریاں تو راضی ہو گیا. لو جی میں 26 سپارہ دے سورۃ فتح تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. آؤ پڑھیے تو میں انشاءاللہ بات سمجھانے کی کوشش کراں. اللہ پاک فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اے سنے محبوب جنہاں درخت دے تلے بہ کے توڑے نال بیعت کیتی ہے, اے سنے محبوب جی میں نہ ساریاں تو ہی راضی ہو گیا. مینوں پتہ ہے انہاں دے دل کنے صاف نے, میں انہاں دے اوتے سکون نازل کیتا ہے, نال میں خوشخبری دے چھڈیے اور نبی دے ہاتھ رکھ کے بیعت کرن والےو میں تانوں ان قریب علاقہ فتح کرا چھڈاں گا. ہن نبی دے صحابہ ہاتھ رکھ کے بیعت پہ کردے نے حضرت عثمان دا خون واسطے. نبی نے 1400 صحابہ کولو ایک خون دا بدلہ لین واسطے بیعت لئیے. یہ کتنا عظیم شخص ہے, کتنی عظیم شخصیت ہے. کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام پیارے پیغمبر سونی سرکار دا صحابی حضرت عثمان بے خشیوں کتنا ہے, بے للہیت کتنی ہے, رب دا ڈر کتنا ہے, قیامت دا ڈر کتنا ہے, آخرت دا ڈر کتنا ہے. ایک قبر دے قریب دی گزر دے پہنے حدیث دے صحیح لفظ مشکات بھی پڑھ کے دیکھ لو. قبر دے قریب گزرے نے, قبر نوے کے ساروں کتاب ہون لگ پہ. سوال کرنے والا سوال کردہ عثمان تو انہوں تے کئی دفعہ نبی کو جنتیاں خوشخبریاں ملیاں, جنتیاں بشارتاں ملیاں نے. اے عثمان تسی قبر نو ویکھ کے بڑا روندے ہو. حضرت عثمان کہندے نے لوگو پہلی گاڑی ہے یہ مرحلہ بڑا اوکھا ہے جی, اتوں ٹپ گیا تے اگے پھر کامیابی ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے, اینوں اتوں بڑا ڈر لگدا ہے. عمل بڑے تھوڑے نے, پیندا بڑا لمبا ہے, پتہ نہیں کی بنے گا. ویکھ کئی دفعہ نبی کو جنت دیاں گارنٹیاں لین والا عثمان قبر نو ویکھ کے رو رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دا دورہ دماد عثمان, جامع القرآن عثمان, واسع المسجد النبویہ عثمان, بیرے رومان لے کے مسلمانہ واسطے وقف کرنے والا عثمان. اللہ دی قسم میں تے کتاب چ پڑھیا ہے جنت البقیع واسطے جگہ کوئی نہیں, جنت البقیع واسطے جگہ وقف کرنے والا بھی عثمان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کروائے جو بڑے نبی پاک نے 27 مرتبہ جنت دی گارنٹی دیتی ہے. 27 مرتبہ میرے نبی نے جنت دی گارنٹیاں دیتیاں. وجہ بیت رضوان عثمان, کون عثمان سخی تے مجاہد عثمان, کون عثمان غازی عثمان, کون عثمان کامل الحیاء عثمان. کائنات سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام سنے نبی دی صحیح بخاری دے اندر ہے. میرے نبی اج بیٹھے نے اپنے گھر دے اندر تے پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہے. میرے نبی بیٹھے نے آرام کر رہے نے, دروازہ کھٹ گیا ہے, ابو بکر صدیق آئے. میرے نبی نے آن دی اجازت دیتی ہے تے گلاں شروع ہو گئیاں. کپڑا ہٹیا ہے, عمر فاروق آ گئے, بیٹھ کے اجازت لے کے گلاں شروع ہو گئیاں. حضرت عثمان آئے, آن دی اجازت منگیے. میرے نبی نے جلدی نال پنڈلی کٹ لئیے, کپڑا درست کر لیا, جلدی نال سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ دے نبی میرا ابو آیا سی, تسی ادوں بھی ہوئے بے تکلف دی حالت چ بیٹھے رہ گئے. حفصہ دا ابو آیا ہے, تسی اوویں بیٹھے رہ گئے. اللہ دے نبی عثمان آیا ہے, تسی کپڑے تے پنڈلی بھی ننگی رکھنی گوارا نہیں کیتی. سونیا پنڈلی بھی کج لئی جے, اینا ادب اینا
کرتا. میرے نبی نے فرمایا افلا استحی منہم استحی منہ الملائکہ, میں او دا حیا کیوں نہ کراں, عرشاں دے فرشتے بھی جدا حیا کر دے. صحیح بخاری فرمایا فرشتے او دا حیا کر دے نے, میں او دا حیا کیوں نہ کراں. رب دے فرشتے بھی او دا حیا کر. کامل الحیا عثمان, اوے کامل الحیا عثمان. میں کتاب اندر پڑھیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کائنات دے سردار نبی دے صحابی نے, نبی دے بڑے ہی لاڈلے تے بڑے ہی چہرے تے نے, نبی دے دورے داماد نے, اینا حیا ہے کدی کلیاں بیت الخلاء چ واش روم وچ کلیاں نہاندیاں ہویاں وی پورے جسم دے کپڑے نہیں اتارے, اپنے تیڑ بن کے کلیاں نہان لگیاں وی پورے جسم دے کپڑے نہیں اتارے. اینا حیا عثمان دا. اوے منڈیو نوجوانوں, میرے بچیوں, میرے ویرو, او نوجوانوں غیرت دا سبق پڑھ لو. او غیرت مند نبی نو منن والے, اور رب بھی تہاڈا غیرت مند, تہاڈا نبی بھی غیرت مند, اس نبی دے خلیفے بھی غیرت مند, ایمان والا مومن بھی غیرت مند. بے غیرت مومن نہیں جے رہندا, بے غیرت دا ایمان باقی نہیں جے رہندا. ان اللہ یغار و ان المؤمن یغار وغیرت اللہ اللہ یہدی ما حرم اللہ. اللہ بھی غیرت مند ہے, مومن بھی غیرت مند ہے. مومن ہوتا ہی غیرت مند ہے, مومن رب نے بنایا ہی غیرت مند ہے. او مومنو, جے مومن جے تے غیرت مند بنو, کسے دی عزت دے ڈاکو نہ بنو, کسے دی عزت دی طاقت نہ بیٹھو, اور کسے دا عزت دا دشمن نہ بنو. نا نا نا, کسے دی عزت دے ڈاکا نہ ماری, تیری عزت نو لٹن والے ہور بتھیرے. نا نا, غیرت کسے دی غیرت نو نہیں للکاری دا, کسے دی عزت تے حملہ نہیں کری دا. تہاڈا نبی بھی غیرت مند, تہاڈا رب بھی غیرت مند, مومن سارے بھی غیرت مند. جینا غیرت مند بندے دا, بے غیرت دا کوئی جینا نہیں. زندگی غیرت مند بندے دی, بے غیرت دی کوئی زندگی نہیں. اس وقت میں غیرت دا سبب دے رہا ہاں. چلدے وچ بات آ گئی, اللہ بھی غیرت مند ہے, نبی بھی غیرت مند ہے, تے مومن بھی. اللہ سانو سارے غیرت مند بنا دے. آپ دی غیرت دی باری آنے اسی بڑے سیریس ہو گئے ہیں. کسی دی غیرت دے بارے بھی انہیں ہی سیریس ہونا چاہیے ہے. کسی دی غیرت دے مطلب بھی انہیں ہی سیریس ہونا چاہیے ہے. وہ دا بھی اتنا ہی پاس ہونا چاہیے, انہیں بھی اتنا ہی حیا ہونا چاہیے ہے. یاد رکھو, کسی دی غیرت دا پاس رکھو, کسی دی عزت دا لحاظ رکھو. اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جنہیں تہاڈی عزت دا پاس رکھیں گے, تہاڈی غیرت دا پاس رکھیں گے. اللہ تہاڈیاں غیرتوں دی حفاظت کرے گا. آؤ بڑے مضمون تے آواں. ان اللہ یغار وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يُغَارُ. ایک شرم و حیا والا نصب العین, ایک شرم و حیا والا نصب العین, عثمان پیارا ذوالنورین, بیت جس دی کیتی سونے علی, ہر چمن چمن ہر گلی گلی, ہر نگر نگر ہر گلی گلی, ابو بکر عمر عثمان و علی, چوتھا علی بہادر شیر خدا, سونا لقب بھی جس دا اسد اللہ, سونا رب دا ولی نال شیر جلی, ہر چمن چمن ہر گلی گلی, ہر نگر نگر ہر گلی گلی, ابو بکر عمر عثمان علی. اے چار نی میرے نبی دے بیلی, اے وانگن پھل گلاب چنبیلی, جیڑا مندا نہیں اینا چاراں نو, جیڑا مندا نہیں اینا چاراں نو, شالا پیٹدا پھرے او گلی
گلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابہم فتحا قریبا۔ کائنات سرکار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام میرے نبی سے ابار نال لے ابو بکر صدیق نال لے حضرت عمر فاروق نال لے حضرت عثمان غنی نال لے میرے نبی سے ابار نال لے کے مدینے باہر نکلے نے تے چلدے چلدے احد دے میدان چ پہنچ گئے میرے نبی نے احد پہاڑ نو ویکھیا میرے نبی احد تے چڑھنا شروع ہو گئے میرے نبی نے فرمایا صحیح مسلم دی حدیث ہے احد میرے نال پیار کردا ہے میں احد نال پیار کرنا احد میرے نال محبت کردا ہے میں احد پہاڑ نال محبت کرنا پہاڑ تے چڑھے گئے تے احد نے ہلنا شروع کر دے جنبش آ گئی لرزہ طاری ہو گیا ہے میرے نبی نے پاؤں زمین تے ماریا فرمایا اس احد یا احد اس احد یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان فرمایا رک جا تھم جا احدار او پاڑا رک جا تیرے اتنے اللہ دا ایک نبی ایک صدیقی دو رب دے شہید نے دو شہید نے شہیدان تو مراد حضرت عمر فاروق نے عثمان غنی نے حضرت عثمان دی شہادت دی پشین گوئی حضرت عثمان دی شہادت دی خوشخبری میرے نبی نے آپ دیتی پھر حدیث سنو سیاستہ دے وچوں میرے نبی پہنوان دے نے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ فرمایا میرا ابو بکر بھی جنتی ہے عمر بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے تے بولو علی بھی میرے نبی نے ترتیب دسی ترتیب دا چڑی ہے جنت کی خوشخبری بھی سنا چڑی ہے یاد رکھو ترتیب یہ کوئی ہے ترتیب چنگے بڑے سیانے بڑے کا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر نبی نے کیا کہا نمبر بنا نہیں بول دے اور چوتھا نمبر ابو بکر دا پہلا نمبر حضرت عمر دا عثمان دا علی دا اور شان اپنی اپنے پر نمبر چوتھا ہی ہے یہ مطلب ہے نہیں جب چوتھے نمبر دا شان کوئی نہیں ہوتا چوتھے نمبر جانا کوئی شان نہیں ہوتا ایک کم فہم لوگوں کی سوچ ہے میرے نبی نے چوتھے نمبر دے نام لیا تے مولا علی شیر خدا دا نام ہے انشاءاللہ چوتھا جمعہ دے دن انشاءاللہ آج کا جمعہ انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اگلا جمعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اس تو اگلا جمعہ واقعہ کربلا کی حقیقت انشاءاللہ تیسرا جمعہ یہ پڑھاواں گے تے چوتھا جمعہ پڑھاواں گے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ پڑھاواں گے مضمون کائنات سرکار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام سنے نبی نے حضرت علی نو جنت کی خوشخبری بھی دیتی ہے تے شہادت کی خوشخبری بھی دیتی ہے کائنات سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے نبی ایک اور حدیث میں نے یاد آئی حدیث جامع ترمذی کے اندر غالباً کائنات سردار نبی اج بیٹھے نے ایک بندہ ہے اینے منہ تے کپڑا بلیٹے ہے اج بڑا سا ماریا ہے تنگیا جاندا میرے نبی نے فرمایا ہے اے میرے صحابان قریب فتنیاں دا دور آئے گا فتنے پھٹن گے فتنے عروج تے ہون گے اے جڑا بندہ ہے اے اودوں حق تے ہوئے گا ایک صحابی اٹھیا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نہ جا کے موڈے یاد رکھیا اللہ کے نبی کیا اے ہوئی بندہ ہوئے گا ہاں مغیرہ یہ بندہ جدو فتنیاں دامی پیدا ہوئے گا یہ حق دے ہوئے گا حضرت آقا اسلام دی طرح منہ کر کے دے کپڑے تو اے دے چہرے تو کپڑا اتارے ہے
صحابی کہنا فائدہ یا عثمان ابن عفان اسی دیکھیا ہے کوئی اور نہیں سی جدے نبی پاک نے حق دے رہن دی گارنٹی دیتی ہے وہ بندہ عثمان بن عفان عثمان بن عفان دے حق دے رہن دی گارنٹی تے بشارت خوشخبری بھی سنے مصطفیٰ نے دے چھڑی ہے پتہ لگا عثمان دے دشمن نہ حق نے عثمان حق دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذرا سنی اللہ پاک دا قرآن کہ اللہ قد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وعذابہم فتحا قریبا کائنات سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام سنے نبی دی حدیث ہے جامع ترمذی دے اندر آقا علیہ السلام میرے نبی نے فرمایا ہے تبوک دا موقع ہے کنکاں تیار نے فصلاں تیار نے پچھلے اناج جوڑے ختم ہو چکے نے تنگ دستی دے حالت ہے اگلا پھل آیا کوئی نہیں پچھلا ختم ہو رہا ہے گرمی دا موسم ہے گرمی اخیر دی ہے کائنات سردار نبی نے اعلان کیتا ہے میرے صحابہ جنگ نو جانا ہے تبوک دی تیاریاں نے 30,000 دا لشکر تبوک واسطے تیار ہو گیا ہے 30,000 دا لشکر ہے لیکن کوئی سامان کوئی نہیں لڑن واسطے ہتھیار کوئی نہیں نال گزارے واسطے اناج کوئی نہیں میرے نبی محمد صحابہ جو اللہ نے عطا کیتا ہے اودے وچوں حصہ پانا شروع کرو حضرت ابوبکر صدیق ہے گھر دا سارا مال چک کے لیا کے نبی دے قدماں چ ڈھیر کر دیتا ہے حضرت عمر فاروق ہے گھر دا ادھا مال لیا کے نبی دی خدمت چ پیش کیتا ہے حضرت عثمان کہتے اللہ دے نبی جی 100 اونٹ میری طرفوں لکھ لو سامان دا پریا میری طرفوں نبی پاک نے فرمایا عثمان تینوں جنت دی گارنٹی پر ہلے ہور بھی لوڑ ہے سونیا 200 اونٹ لکھ لو فرمایا عثمان تینوں جنت دی گارنٹی ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم آج تو بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تاکہ میں محمد تینوں جنت دی گارنٹی دینا تامی جنت دی گارنٹی پر عثمان ہلے اور لوڑا نے فرمایا 300 400 500 600 700 800 900 1000 اونٹ سامان نال پڑ کے آئے 1000 اونٹ سامان نال پڑ کے فرمایا عثمان ہلے اور لوڑا نے سونیا 70 گھوڑے بھی دیتے عثمان اور لوڑا نے میں سونے اپنے فوجیاں دے 3 حصے کر دیو 30,000 دا 10,000 میرے ذمہ لا دیو 10,000 جنی دیر ہاتھے جان چرہن گے انہاں دا کھانا عثمان پکائے 10,000 فوجیاں دا خرچہ حد عثمان نے چکیا ہے 1,000 ان سامان نہ لد کے دے چھڑیا ہے 70 گھوڑے ختم کیتے فرمایا عثمان ہلے اور لوڑا نے ادھر انصار اٹھے نے باغاں دا سامان پیش کر دیتا کسی نے کوئی زیرہ تلوار پیش کی دی ہے کسی نے روپیہ پیسہ پیش کیتا ہے حد عثمان کر گئے نے نبی دا دورہ داماد مجاہد دے غازی عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم اللہ نے راضی ہو گئے کہ عثمان دی وجہ تو بیعت کرنا آ گئے اللہ کہنے میں ان سارے تے راضی ہو گیا اے ویلے کون عثمان حافظ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب لکھ دینے حضرت عثمان غنی نے کچھ دن کٹ 12 سال خلافت کی تھی ہے 6 سال خلافت بڑے خوبصورت تھے بڑے سہانے گزرے نے حضرت عمر فاروق جب دنیا تو گئے نے انہاں دی خلافت 22 لاکھ مربع میل تے سی حضرت عثمان غنی جب دنیا تو گئے نے 66 لاکھ مربع میل تے حکومت تھی حضرت عمر فاروق جب دنیا تو جا رہے ہیں 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے 6 رکنی کمیٹی نے آکے عبدالرحمن بن عوف جڑا فیصلہ کر دے گا سانو فیصلہ قبول ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف کر گئے نے وہ پگڑی کٹ کے لے آندی جڑے نبی پاک اپنے ہتھاں نال کے دتی سی پگڑی نبی دی سنت ٹوپی بھی جائز ہے پر پگڑی نبی دی سنت حضرت عبدالرحمن بن عوف نے پگڑی وری میں گاچ پہندی ہے ٹھیک میں عبدالرحمن نے پگڑی وری ہے
پورا دن پگڑی دے والا دسا اور بلا کے نا پگڑی آپ دے ہاتھ نہ مار کے دیتی الاصابہ فی تمجید الصحابہ بڑی معتبر کتاب ہے اس نے لکھا ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف نے پگڑی قومی آرام نہ لا لی تے گھر جا کے سنبھال کے رکھ دیتی میں عبدالرحمن لا کے رکھ لیا انہیں کسی بڑے فنکشن تے پا کے جاواں کہ سرکار نے ہاتھ نہ مار کے دیتی ہے اور پگڑی دا شوق صرف اس بات نہ پیدا کرو سرکار کی سنت ہے نبی پاک بڑی بہترین پگڑی بنایا کرتے رکھا کرتے سر پہ یہ موقع آیا 6 رکنی کمیٹی نے کیا جو فیصلہ عبدالرحمن بن عوف کرے گا سانو قبول ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف اٹھے نے کر گئے نو پگڑی کڈی جڑی سرکار نے ول کے دتی سی جڑے نبی پاک نے تو کچھ 20 سال پہلے ول کے دتی سی 23 سال پہلے اس پگڑی اپنے سال تے رکھی ہے حضرت علی نو بلایا ہے علی اگر میں تانوں خلیفہ منتخب کراں کیا تسی قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرو گے حضرت علی کہندے نے ہاں جی انشاءاللہ میرا وعدہ ہے قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہون گے اے عثمان تسی دسو کیا اگر میں تانوں خلیفہ منتخب کراں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرو گے ہاں جی وعدہ ہو گیا قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے عثمان ہاتھ اگے کرو میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا وا حضرت عبدالرحمن بن عوف نے سب تو پہلے بیعت کی حضرت عثمان دی دوسری بیعت مولا علی شیر خدا نے کی ہے خلیفہ منتخب ہوئے نے 6 سال حکومت چلی بڑی بہترین 6 سال عرصہ گزرے ہے عصر دی نماز پڑھن تو بعد قباء دے علاقے حضرت عثمان گئے نے ایک کنویں دی منڈیر تے بیٹھے ناول ابن سیرین لکھدے نے کنویں دے کنارے تے بیٹھے نے وہ نبی والی انگوٹھی پہنی ہے کدی اتار دے نے کدی پا لیندے نے کدی اتار دے نے لالچ لگے نے کدی اتار دے نے کدی پہن لیندے نے انگوٹھی اے جے کنویں چ ڈگ پئی ہے خوہ چ ڈگ پئی ہے خوہ دا پانی کر دیتا گیا ہے انگوٹھی نہیں لبھی حتیٰ کہ اس کا کیچڑ بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتا گیا ہے تاکہ انگوٹھی نہیں لبھی حافظ ابن سیرین کہنے نے وہ دن جس دن تو فتنے شروع ہو گئے حضرت عثمان دے خلاف آئے دن کوفے تو کوئی بغاوت اٹھ دی ہے کدی کوئی شام تو بغاوت اٹھ دی ہے کدی کوئی مصر تو بغاوت اٹھ دی ہے کدی کوئی بصرے تو بغاوت اٹھ دی ہے آئے دن کوئی نہ کوئی بغاوت ہے 12 سال دا عرصہ گزر گیا ہے بغاوتاں دا وقت گزرتا 12 سال دا وقت ہو گیا ہے 12 سال دی حکومت ہو گئی ہے 12 سالہ تو بعد عبداللہ بن سبا نامی کے یہودی آدمی ٹڈوں کوڑ ہے وہ تو نا اسلام دا رہتا ہے منافق بے ایمان تے مسلماناں حضرت عثمان دے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتا ہے حضرت عثمان دے نکتہ چینیاں کرتا ہے حضرت عثمان تے تبرہ کرتا ہے حضرت عثمان کی جناب غلطیاں تے کمیاں کوتاہیاں لبھن دی کوشش کرتا ہے عبداللہ بن سبا نے کچھ لوگ کوفے چ تیار کیتے نے کچھ لوگ بصرے تیار کیتے نے کچھ لوگ انہیں مصر دے تیار کیتے کوفے تے بصرے دے لوگ جدوں مدینے آئے نے حضرت عثمان نے جو انہاں دے مطالبے سن حل کر کے واپس بھیج دیتا ہے انہیں پھر مصریاں نوں بھیجیا ہے 450 بندہ مصر چوں آیا ہے مدینہ تو رسول چ آ گیا آ کے اپنے اعتراضات رکھے نے اے عثمان ساڈے گلاں منو تے تاں سے تانوں خلیفہ مننا گے ورنہ بغاوت کران گے تواڈے خلاف لڑاں گے حضرت عثمان نے صحابہ نال مشورہ کیتا ہے مولا علی شیر خدا نال حضرت طلحہ نال دیگر صحابہ نال مشورہ کیتا ہے صحابہ نے آکھیا ہے عثمان انہاں دے مطالبے منن چ حرج کوئی نہیں انہاں دے مطالبے مان لو آخری مطالبہ ہے سی محمد بن ابی بکر نوں تھوڑا گورنر بنا دیو عبداللہ نوں گورنر ہٹا دیو حضرت عثمان نے آرڈر نامہ جاری کر دیتا ہے یہ 450 بندہ مصر دا مدینے چ نکلدا پیا ہے عبداللہ بن سبا منافق یہودی نے پھر چال چل دتی ہے ایتھوں دی مور چوری کر لئی گھوڑا چوری کیتا ہے گھوڑا چوری کر کے کوئی غلام خریدیا اوتے بٹھا دیتا ہے کہنے لگا فلانا قافلہ جا رہا ہے اودے کولوں دلا کے لنگنا ہے تاکہ انہوں نے شک پہ جائے تینوں پڑھن گے تو انہوں نے خط دے کے واپس آ جائیں یہ اسی طریقے نال پلاننگ نال قافلے والیاں دے کولوں جلدی نال گھوڑا دلا کے کولوں دی لنگیا ہے پیچھے سازش یہودی بے ایمان منافق دی ہے ایویں سازش چلی ہے 450 بندے نے خط ویکھیا ہے خط تے لکھیا ہوا ہے جڑا کہ یہودی نے لکھیا سی مور عثمان دی لا دتی چوری کر کے گھوڑا چوری کر کے حضرت عثمان دا بھیج دیتا ہے تے لکھیا ہے گورنر عبداللہ اے 450 بندہ واپس آ رہا ہے جو ہی مصر پہنچے نہ سارے قتل کر کے تو میرے کول بھیج دیں
کہ 450 بندہ اتوں ہی واپس مڑ پیا آ کے مدینے چ شورش برپا کر چڑی ہے، اتنے ہنگامہ برپا کر چڑیا ہے، کسی نے بولن کی اجازت نہیں، کوئی لڑائی کی اجازت نہیں، اتنے جناب نے ہنگامہ برپا کیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سمجھا دینے اللہ دے بندے میرا گھوڑا چوری ہو گیا ہے، میری مور چوری ہو گئی ہے، میں اس طرح کی سازش کوئی نہیں کی تھی، میں سازش کا حصہ کوئی نہیں۔ کہنے لگے اتنا نا اہل آدمی تیرا گھوڑا چوری ہو جاوے پھر تو جناب خلیفہ بنن دے قابل کس طرح ہو سکنا ہے؟ اسی تانوں خلیفہ مننا ہی نہیں، اسی خلیفہ مننے نہیں، خلافت نوں چھڈو۔ حضرت عثمان کہندے نے سنے نبی دی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا لعل اللہ یکمسک کمیسا، اے عثمان قریب اللہ تمہیں ایک کرتا پہنائے گا، ایک کمیز پہنائے گا، عثمان اس کرتے نو نہ لاوی، اس کمیز نو نہ چھڈی۔ مشورہ دین والے کہندے نے حضرت عثمان نو خلافت چھڑ دیو جان بچ جائے گی، کہنے لگے خلافت نہیں چھڑنی، جان دینی گوارا ہے، کیونکہ سنے مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ چلو پھر ایسے کریے مدینے باہر چلیے، انہاں نہ لڑائی کریے، 450 بندے نو قتل کر کے سیاپا نبیڑیے۔ حضرت عثمان کہندے نے میں مسلمانوں دے خلاف لڑنا نہیں چاہتا، اگر اجازت دیو پھر ایتھے ہی انہاں دا کلا کما کر دیے، ختم کر دیے۔ نا نا نا، میرا جڑا کہ لگدا ہے کوئی تلوار نہیں چکے گا، نبی دے شہر سے خون نہیں بہائے گا۔ عثمان پھر کرنا کیے انہوں نے پیار نہ سمجھانا ہے، پیار نہ سمجھاؤ سمجھ جان گے، پیار نہ سمجھاؤ سمجھ جان گے۔ چل مینوں ہی مارن گے پھر ہویا بھی کی، مینوں ہی مارن گے پھر ہویا بھی کی، نبی دے شہر سے خون خرابہ نہ کرے آجے، میں نبی دا شہر چھڑ کے پاسے جا کے مرنا نہیں چاہتا، جی مینوں شہادت لکھی ہے میں نبی دے شہر سے مرنا پسند کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محاصرہ کر لیا ہے، جمعہ پڑھان تے پابندی ہے، جمعہ پڑھان دے درمیان اٹھے نے اٹھ کے لات وہ آسا وہ ڈنڈا جو حضرت عثمان پکڑیا کر دے رہا اس ڈنڈے نے پکڑ کے دیوار نہ ماریا تے توڑ دیتا ہے، سیڑا تو پتھر بسانے شروع کر دیتے، خون بگنا شروع ہو گیا، نماز پڑھاون تو منع کر دیتا۔ حضرت عثمان اٹھا کے گھر پہنچا دیتا گیا ہے، حتیٰ کہ دروازے بند کر دیتے نے، دیواراں تے چڑھ کے بیٹھ گئے، آسے پاسے دی بلڈنگاں تے چڑھ کے بیٹھ گئے، کہیں گے عثمان دیوال کوئی پانی لے کے نہیں آئے گا، عثمان دا کھانا نہیں آئے گا، کار ستو موجود نے، ستو پھٹ کے روزانہ روزہ رکھ لیندے نے، ستو کھا کے روزہ افطار کر لیندے نے، ستو مک گئے نمک نو کھا کر کے روزہ رکھنا شروع کیتا ہے، حتیٰ کہ وہ بھی دن آ گیا کہ نمک بھی ختم ہو گیا ہے۔ ایک دن صبح دا ٹائم اپنی بیوی نیلا نو پوچھا، نیلا کھان واسطے کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ کہندی اللہ والیا تانوں پتہ ہے کئی دن ہو گئے نے محاصرہ چلتا ہے، ہوں تے پین واسطے پانی بھی کوئی نہیں تے چکھن واسطے نمک بھی کوئی نہیں۔ حضرت عثمان کہندے نے پریشان نہیں ہونا، آج ارادہ کر کے ہی روزہ رکھ لینا ماں، آج نیت کر کے ہی روزہ رکھ لینا ماں۔ کئی دن گزر گئے، تبری اندر تفسیر تبری اندر لکھے ہے حضرت عثمان نیت کر کے روزہ رکھ لیندے نے، افطاری دا ٹائم ہوندا نیت کر کے افطاری کر لیندے نے۔ پوچھن والا پوچھتا عثمان اتنے دن گزر گیا، محاصرہ مدینہ سارا کرفیو دا عالم ہے، حضرت عثمان نے لڑن دی اجازت نہیں دیتی، مسلمان گھراں چ محصور نے، عثمان تو تہاڈا گزارا کیویں ہو رہا ہے؟ حضرت عثمان کہندے جدوں بھوک لگدی ہے، جدوں پیاس لگدی ہے، میں ادوں اللہ دا قرآن پڑھن لگ پیندا، دل کو سکون آ جاندہ ہے، دل کو چین تے آرام آ جاندہ ہے، جان چ جان آ جاندی ہے، مینوں سکون ملدا ہے قرآن پڑھیا۔ 40 دن ہو گئے محاصرہ ہویا، جمعے دادے نے صبح دا ویلا ہے، آخری ایک سوٹ پیا ہے، نواں پجامہ پیا ہے، پجامہ پہنے ہیں، قمیض پہنی ہے صاف تلی ہوئی، آخری سوٹ پہنے ہیں تے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے، پہلا سپارہ تلاوت شروع کیتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کردیاں کمزوری دے نال بے ہوش ہو گئے نے، نیند جی آ گئی، غنودگی آ گئی ہے، غنودگی آئی ہے تے انج لگدا ہے جویں روح پرواز کر گئی ہے۔ بی بی نیلا کول آئی، پاؤں دے انگوٹھے تو ہلایا ہے، حضرت عثمان اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگی سرتاج میں تے کول آ گئی سا، شاید تہاڈی روح پرواز کر گئی ہے۔ حضرت عثمان کہندے نے نہیں نیلا لگدا ہے اج آخری دن ہے دنیا دے اوتے، سرتاج اتنی گلاں کیوں کردے ہو؟ فرمایا میں ہن سلطان سا خواب سنے مصطفیٰ دی زیارت ہوئی ہے، نبی پاک نے فرمایا عثمان روزہ تے رکھ لیا ہی پر افطار تو اج میرے کول کرنا ہے، عثمان تے مفتار روزہ میں کراواں گا،
نبی دی زیارت ہوئی ہے، سرکار نے کیا روزہ افطار میرے کو کرنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ دا وقت ہویا ہے، جمعہ واسطے جان دی اجازت نہیں، باغیاں آپ بھی جمعہ نہیں پڑھیا، عثمان بھی جمعہ پڑھان دی اجازت نہیں، اپنا ایک بندہ بھیجا جنہیں مسجد نبی دی جمعہ پڑھایا ہے، نبی دے صحابہ نے پیچھے جمعہ پڑھیا ہے۔ یہ جمعہ حالانکہ کلمہ گو سن، مسلمان سن، یہودیاں دی آنکھیں لگ گئے، انہاں دے ایجنٹ بن گئے، انہاں دی سازش دا شکار ہو گئے مسلمان۔ کئی صحابہ دے بیٹے نے، کئی نوے نوے مسلمان یہودیاں دی سازش دا شکار ہو گئے، مسلمان شکار ہو گئے یہودیاں دی سازش دا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر دی نماز تو بعد قرآن دی تلاوت پہ کر دینے تے پہلے سپارے دیاں آخری آیتاں تے پہنچ گئے، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ان آیات دے پہنچے نے۔ محمد بن ابی بکر آیا ہے، آگے کہ عثمان میرے نال گل کر، حضرت عثمان گلا نہیں کر دے، قرآن پہ پڑھ دینے۔ حضرت عثمان دی داڑھی تو پکڑیا، 82 سالہ بابے دی داڑھی تو ہلاندہ، عثمان میرے ول ویکھتے صحیح۔ حضرت عثمان کہندے نے وے محمد اگر تیرا باپ زندہ ہوندا اج بڈھے عثمان دی داڑھی دا حیا ضرور کردا، میں تیرے باپ نال وڈا، میری داڑھی دا حیا ضرور کر دو۔ محمد بن ابی بکر نو شرم آئی، پیچھے ہٹ گیا ہے، ایک غافقی نامی آدمی اگے ودیا ہے، انہیں قرآن نو ٹھڈا ماریا ہے، قرآن دور جا کے گریا ہے۔ حضرت عثمان دے سر اندر لٹھ ماریے خون دا فوارا پھٹیا ہے، ایک ہور غافقی اگے ودیا ہے، انہیں آ کے نیزہ ماریا کن پٹی دے اندر۔ حضرت عثمان کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آخر پاس زبان تو جاری ہوئے، تیسرا ایک بے ایمان اگے ودیا ہے، انہیں تلوار دے پے در پے گردن تے وار کیتے نے۔ چوتھا آدمی اگے آیا ہے، انہیں آ کے سینے تے نچنا شروع کر دیتا ہے، پڑکنا کودنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان دی ہڈیاں ٹوٹ گئیاں نے، حضرت عثمان دار پانی تو پوچھ کر جاندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 3 دن لاشا پیار ہے، بے گورو کفن کوئی دفنان والا نہیں، اٹھان والا نہیں، اے جناب کرفیو لا چھڑے باغیاں نے۔ حضرت عثمان نے لڑن دی اجازت نہیں دیتیاں، 3 دنوں بعد نبی دیاں بیویاں آ گئیاں، اور ظالم ہون عثمان سن روکن والا نہیں رہ گیا، جے ہون تسی اجازت نہ دیتیاں تے اسی نبی دیاں بیویاں تہاڈے مقابلے لڑا کے مومن سارے ساڈے نال ہون گے۔ انہاں کہا چلو ٹھیک ہے جنازہ چکلو، لیکن مسلماناں نوں ڈارے جنازے تے بے حرمتی کرن گے، قبر دی بے حرمتی کرن گے۔ انتظار کیتا ہے، رات دا ویلا جمعے والے شہید کیتا ہے، اتوار دی رات نو 12 بجے دا ٹائم ہے، ادھی رات تو ٹلی ہے، تے رات دے اندھیرے 16 صحابہ نے جنازہ چکیا ہے، لیکن باغی پھر بھی تاج چ بیٹھے نے۔ عثمان دا جنازہ اٹھیا ہے تے پتھراں دی بارش کر چھڈی۔ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں، عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں، 40 دنوں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں، ملیا نہ گھر دا پانی، ملیا نہ گھر دا پانی، ہے ظلم انتہا دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا، پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے سن، پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے سن، اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے سن، جنہ شہید کیتا او جنہ شہید کیتا او ٹولا ابن سبادہ، عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا نبی دے کرو جنت دی بشارتاں لین والے. ٹائم ختم ہو گیا، بڑا لمبا طویل مضمون شروع کر بیٹھے. اللہ دے کرو دعا ہے اللہ سمسار صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اگلے جمعے انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان منزلت اور انہوں نے اسلام لے آندہ صحیح واقعہ جو صحیح بخاری جانتا ہے. ایک تو مشہور واقعہ سنا ہے کہ نا بھی وہ 100 اٹھ دی لالچ طور پہ احسان تلوار زہر پھڑ کے لائے، زہر نے تلوار پھڑ کے لایا بہن کو یہ ماریا. بالکل جھوٹا واقعہ ہے. اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کریں گے صحیح واقعہ کی صحیح بخاری کیویں آندا ہے. انشاءاللہ تسلی نال اگلے جمعے بیان کریں گے کہ حضرت عمر فاروق دے کارنامے کی سن اور توحید واسطے میں کیڑی کیڑی محنت سر انجام دتیاں. توحید واسطے بڑے کارنامے سر انجام دے. وہ انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ مین پوائنٹ ہوئے گا. سارے آپ بھی بر وقت آیا کرو. تسی آندے ہو جدوں مولوی آخری ساواں تے ہوندا ہے تو نہ تانوں گل تے پیڑ پلے پئی نہ مینوں کچھ سمجھاؤਣ دا مزہ آندا ہے. جنہ ٹائم کہندے جہڑا ٹائم رکھ لینے ہیں بھئی آپاں ہی پڑھنا ہے نا. 10 منٹ اگے کہ 10 منٹ پیچھے کہ مینوں چلو کہو میں اتنے ہی انشاءاللہ میں کتے جانا ہے. میں خاتم میں نوکر میں کہ 2 گھنٹے میں 2 گھنٹے بس تیار ہوں. مینوں کو تھوڑا ادھا گھنٹہ پہلے کر لو، ادھا گھنٹہ لیٹ کر لو، مشاورت نہ کر لو. جہاں ٹائم آکھو کہ میں تیار ہوں انشاءاللہ، لیکن آیا ٹائم سے کرو. جہاں ٹائم رکھے ہیں اس کی پاسداری کرو. اللہ تم سے خیر فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.